عرب جو ذہین لوگ تھے، اس بے جان بت کی عبادت میں یہ کیسے لگ گئے؟ اس بے جان بت میں ایسا کیا تھا کہ ان کے پوجنے والوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا؟ یہ بت عربوں کو ایسا کیا دکھاتے تھے کہ وہ اسی کو پوجنے پر مجبور ہو جاتے تھے؟ کیا عیزا نامی عربوں کی یہ دیوی صرف ایک بت تھی یا کوئی ماورائی طاقت؟ اس ویڈیو میں ہم زمانہ جاہلیت کی عظیم بت عزا کی تاریخ اور انجام کو جانیں گے۔ قوم عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ پہلے توحید پرست تھے اور دین ابراہیمی پر تھے۔ ابلیس نے پھر ان کو کفر و شرک پر اور بت پرستی میں مبتلا کر دیا۔ مشرکین عرب کے بہت سے بت تھے، لیکن ان میں سب سے زیادہ لات، منات اور عزا بہت زیادہ شہرت رکھتے تھے۔ عرب زمانہ جاہلیت سے ان کو پوجتے آئے تھے، ان کے آگے قربانی کرتے، ان سے منتیں مانگتے اور ان کا بڑا احترام کرتے۔ عرب لات، منات اور عزا کو ہی مانتے تھے، لیکن ان میں سب سے زیادہ مقام عزا کو حاصل تھا۔ لفظ عزا عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت کے ہیں۔ مشہور قبائل بنو قریش، بنو غطفان، بنو سلیم، بنو ثقیف، بنو کنان اور اوس و خزرج دیوی کی پوجا کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ لات، منات اور عزا یہ تینوں بہنیں تھیں۔ کچھ نے لکھا ہے کہ لات، منات دونوں بہنیں اور عزا ان کی ماں تھیں۔ مشرکین کے مطابق لات امن، خوشحالی، رحم اور انتقام کی دیوی تھی، جبکہ مسافر اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے لات سے اچھے موسم اور سفر کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ لات کے تمام بتوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک کھجور کی شاخ ہوتی اور وہ ہمیشہ شیر پر سوار رہتی، جسے عرب اسد اللات کہتے تھے، جبکہ منات کو قسمت، دولت اور موت کی دیوی مانا جاتا تھا۔ جبکہ عزا زمانہ جاہلیت کے عربوں کا ایک اہم بت تھا جو طائف کے قریب رکھا گیا تھا۔ قریش اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ قریش جب خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے تب بھی بتوں کا نعرہ لگاتے تھے۔ دراصل لات، منات اور عزا یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے گئے تھے۔ یہ صرف علامتی بت تھے۔ اصل بت جن کے مندر بنے ہوئے تھے وہ وزارت عرب کے علاقے میں تھے، جہاں دور دراز کے لوگ آ کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ان پر چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ ان بتوں کے سامنے قربانی گاہیں بھی تھیں جن میں وہ قربانی بھی کیا کرتے تھے۔ عرب یہ مانتے تھے کہ یہ بت اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ عربوں کے نزدیک عزا عزت، حفاظت، افزائش، نسل، حسن، جذبات اور محبت کی دیوی تھیں۔ دراصل ان بتوں کے ساتھ 3 شیطانی چڑیلیں منسلک تھیں۔ دراصل یہ شیطان عورتیں ہوتی ہیں۔ مادہ شیطان ان بتوں کو دیکھ بھال کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے مندروں میں پجاری ہوتے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان پر چڑھاوے کی چیزیں خود سمیٹتے ہیں۔ عزا کا یہ بت ہراز نامی ایک بستی میں واقع تھا۔ یہ ایک شاندار مندر تھا۔ اس مندر میں دوبیہ اسرینی نامی پجاری عزا کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جاؤ کے 3 درخت تھے۔ عربی میں اس درخت کو اصل کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جھاڑ درخت ہوتا ہے، یہ ایک صحرائی درخت ہوتا ہے جو جھاڑ اور بنجر صحراؤں میں پیدا ہوتا ہے۔ جاؤ کہ اس درخت پر عزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ عزا کے جس بت کی پوجا کی جاتی ہے وہ ایک شیطانی طاقت ہے جو اس درخت پر رہتی ہے۔ جب بھی لوگ اس کے پاس چڑھاوے یا منتو کو لے کے آتے ہیں تو وہ بت میں داخل ہو کے بولتی تھی اور شیطانی طاقتوں سے لوگوں کے مسئلے بھی حل کر دیتی تھی۔ اسی طرح اس کا ابلیس آقا بھی اس سے بہت خوش تھا۔ جب اللہ نے آخری نبی حضرت محمد کو معبود فرمایا تو آپ نے مکہ فتح کیا تو بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے گئے وہ توڑے جانے لگے اور خانہ کعبہ کا اصل نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ کے بت بنانے کے بعد بستیوں اور دیہاتوں کے بتوں کی باری آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے بتوں کو توڑنے کا حکم دے کر دیا۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر مشرکین کو ایک بت کو بہت رازداری سے نکال کر سرزمین ہند کی طرف روانہ کر دیا، جو وہاں موجود گجرات میں پہنچا دیا گیا۔ وہاں اس بت کو ایک مندر میں داخل کر دیا گیا جسے سومناتھ کا مندر مانا جاتا ہے۔ محمود غزنوی نے 450 سال بعد ہندوستان پر حملہ کر کے اس بت کو توڑ دیا تھا۔ جب مکہ کے تمام بت توڑے جا چکے تو 25 رمضان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بلایا۔ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جرنیل حضرت خالد بن ولید کو عزا کی تباہی کا کام سونپا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ عزا کے قریب 3 جھاؤ کے درخت میں سے ایک کو کاٹ دیں۔ آپ کے حکم کے مطابق آپ حضرت خالد بن ولید احراز بستی میں پہنچے تو آپ درخت کاٹنے کی نیت سے اس کی طرف بڑھے تو عزا نامی چڑیل آپ کے سامنے حاضر ہو گئی۔ وہ ایک خوفناک صورت والی برہنہ عورت تھی۔ وہ شعلے برستی آنکھوں سے حضرت خالد کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بولا، عزا خالد کو قتل کر، اگر تو نے اس کو قتل نہ کیا تو آج ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد کی جانب بڑھی، آپ نے تلوار نکالی، اللہ کا نام لیا اور پہلے ہی وار میں اس کو قتل کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا، اس کا جسم زمین پر گرتے ہی کوئلے کی طرح جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے کوئلے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس کو قتل کرنے کے بعد اس کے بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس کے بعد مندر کے پجاری کو قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ نے سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ نے فرمایا، یہ عزا تھی جو ختم ہو گئی، اس کی اب دوبارہ پوجا نہیں ہوگی۔ اس طرح سالوں تک دوبارہ پوجے جانے والی اس شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے والے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید نے کیا۔